لیا وہ اس سکون میں آ گیا ہے کہ نہ انہوں نے اس ٹیکس ریٹرن میں 7E کا لیے کچھ کرنا ہے، اور ان کو پراپرٹی ٹرانسفر میں بھی رجسٹار کے یہاں DHA کے یہاں سوسائٹیز میں کہیں 7E سے وہ افیکٹ نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ کراچی جو کہ سندھ کا 90% اور پورے پاکستان کا جو ہے 65% جو ہے ریونیو جنریٹ کرتا ہے وہ یہاں منجمد ہو گیا۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے کہا، اور ایسے ہی پہلے جو ہے انٹینشن آباد کی کچھ اور تھی، لیکن ہم نے ابھی ریسنٹلی ملاقات کی آباد کے جو نئے نیولی چیئرمین منتخب ہوئے ہیں آصف صاحب، تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم خود اپنے گھروں میں جو ہے افیکٹ ہو گئے ہیں اس 7E سے، کیونکہ ایک پلاٹ اور جو ہے وہ تو ایگزیمپٹ ہے، لیکن باقی جو ان کی کسی کی فیملیز کے ممبرس کے نام پلاٹس ہیں اس پہ تو 7E ہے۔ تو یہ وہ سیکٹر ہے خاص طور پہ سندھ کے اندر کہ جو زراعت کے بعد سب سے زیادہ جاب جو ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے، اور اسی سیکٹر کے ذریعے سے جو ہے مزید جو ہے وہ 70-72 انڈسٹریز جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ رن اپ کرتی ہیں، چلتی ہیں۔ تو ہمارا جو ایشو ہے وہ ہم کسی کنفلکٹ میں نہیں جانا چاہتے گورنمنٹ کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ، بلکہ ہم ان کو یہ رہنمائی جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا مقصد بھی ریونیو جنریٹ کرنا ہے، ہمارا مقصد بھی جو ہے وہ آپ کو ریونیو دینا ہے۔ اچھا، ریونیو جنریٹ ہی اس وقت ہوگا جب ٹرانزیکشن ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس 6 مہینے کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، آپ DHS کا ڈیٹا دیکھ لیں، آپ تمام سوسائٹیز کا ڈیٹا منگوا لیں، تمام رجسٹرارس کے ہاتھ سے منگوا لیں، تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، جو آپ نے سوچا تھا کہ ہم اس سے یہ چیز حاصل کر لیں گے، وہ چیز حاصل نہیں ہو پا رہی، تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے، اور خاص طور پہ میں خود ایز اے پریزیڈنٹ ڈپٹی ایریا جو ہے آپ کا اسلام آباد بھی گیا 4 سے 5 دفعہ، میں 3 دفعہ قائمہ کمیٹیوں میں پیش ہوا، جو PDM کی گورنمنٹس تھی ان کو بھی سمجھانے کی یہ کوشش کی، خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کو، کیسر شیخ صاحب کو، کہ دیکھیں جب تک یہ چیز آپ ختم نہیں کریں گے آپ کا ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا۔ IMF آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کرتے ہیں، IMF آپ سے کہتا ہے کہ یہ ریونیو کو اور یہ بتائیں کہ آپ پیسے واپس کہاں سے لائیں گے۔ تو ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ اس کو جو ہے پورے پاکستان سے سسپینڈ کر دیں اس سال کے لیے، تاکہ جو ایک رک گیا ہے سرکل وہ اسٹارٹ ہو جائے، اور اس وقت پوری کے پورا جو ہے لوگوں کا صرف اور صرف اس پہ جو ہے وہ زور ہے کہ جناب یہ اس سیناریو میں ہم کام کیسے کریں۔ تو وہاں بھی جو سلسلہ ہوا اس کے بعد 2 سے 3 میٹنگیں FBR کے اندر ہوئی، چیمبر FBR کے چیئرمین صاحب کو بھی یہی بتایا گیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ممبر کو جو ہے وہ یہاں بھیجا آپ کا کراچی کے اندر FBR ہاؤس میں، بادشاہ خان وزیر صاحب کو، ان کو بھی یہ بتایا گیا جنہوں نے سسپینڈ کیا تھا پنجاب میں، وہ اب ممبر ہو گئے۔ تو انہوں نے جو ہے بڑی اس میں بات کر دی کہ جی آپ بھی جو ہے وہ اس کو سندھ ہائی کورٹ سے جو ہے وہ سسپینڈ کرا لیں تو ہم آپ کے یہاں بھی کر دیں گے، مطلب انہوں نے اتنا آسان اس کا وہ دے دیا۔ تو پھر اس کے بعد سے پھر ہم نے جو ہے وہ چیمبر کو انگیج کیا، خاص طور پہ زبیر موتی والا صاحب کو، آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کو، سہیل صاحب کو، اسی طرح ہم نے جو ہے آباد کو کیا، آباد بھی جو ہے وہ اب ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جس اس کے اندر پہلے سندھ ہائی کورٹ نے اس کو جو ہے ہمارے خلاف دیا تھا، ہم چاہتے یہ ہیں کہ اب ہم سندھ ہائی کورٹ میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، سب ایک دوسرے کا بازو بن کے ہم ریویو پٹیشن لے کر جائیں۔ اور جو FBR کا نوٹیفیکیشن نکلا ہوا ہے کہ پنجاب میں سسپینڈ اور سندھ اس سال جو ہے یہ دے گا، تو ہمارے پاس ایک ونڈو جو ہے وہ اوپن ہوئی ہے، اور وہ ونڈو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی چینج ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی چینج ہو گئے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس سال، کیونکہ ابھی 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے آپ کا FBR نے ریٹرن سبمٹ کرنے کے لیے، تو اگر ہم سب مل کے اس کو سندھ ہائی کورٹ سے کم اس سال کے لیے اگر سسپینڈ کرا لیں تو آنے والی جو نئی حکومت ہوگی پھر وہ قوانین میں جو ہے وہ چینجنگ کر سکے گی، اور اس دفعہ یہ جو بالکل رک گیا ہے کام، مطلب آپ یہ دیکھیں نہ ہمارا کام ہو رہا ہے نہ انڈسٹریز کا کام ہو رہا ہے، ہمارا کام تو یہ اس وقت اتنا کھل جانا تھا جب سے یہ ڈالر واپس آیا ہے آپ کا 280 اور 280 کو بھی اب آج توڑا ہے، تو ہمیں یہ امید تھی کہ اگر یہ 7 ہی نہیں ہوتا تو کم سے کم ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا۔ اچھا، ریئل اسٹیٹ ایک انڈسٹری ہے، یہ اسٹارٹ ہوتا تو کنسٹرکشن اسٹارٹ ہوتی۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، کہیں کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہو پا رہا، اور جو سمراٹ اس وقت کے
इक़्तिदार के आला ऐवानों से लोगों को मिलने चाहिए, लेकिन डॉलर अगर कम हुआ है, डॉलर की वजह से ही सारी चीज़ें जो है बढ़ रही थी। लोगों का मिजाज चेंज हो गया था, कोई $500 ले रहा था, कोई $1000 ले रहा था, इवन ये $200 भी लोग लेके जो है वो रख रहे थे। तो जब लोगों का मिजाज चेंज हो रहा है और डॉलर नीचे आ रहा है, तो अगर कवानीन के अंदर जो है वो यकसा हो जाए, और एफबीआर क्योंकि वफाक का इदारा है, एफबीआर की तरफ से अगर ये पूरे पाकिस्तान में इस साल ये सस्पेंड हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ कारोबार का पहिया जो रुक गया है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं चैम्बर का बहुत ही ममनून और मशहूर हूँ कि चैम्बर ने हमें एक तो ये फोरम दिया, और चैम्बर ने हमेशा जो है वो हर एक का साथ दिया है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और सिराज कासिम साहब की यही एक क्वालिटी थी, यही एक खुसूसियत थी कि वो हर जो प्रॉब्लम थी उसको ऑन करते थे। वो ये उन्होंने कभी कहीं ये नहीं कहा, किसी वक्त भी ये नहीं कहा, जितने हमने उनकी स्पीचेस देखी, जितने हमने जलसों में शिरकत की, जितनी दफ़ा हम इस कराची चैम्बर में आए, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सेक्टर हमसे अलग है या ये सेक्टर छोटा है, बल्कि उन्होंने कहा अब उस प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझा। और उसी वजह से आज तक डिप्लेरिया जो है वो बिल्कुल जो है आप समझ लीजिए कि दो मतलब यकजान जो है वो चैम्बर के साथ और बीएमजी के साथ हुई है। तो मैं एक दफ़ा फिर आपका सेवा वाइस प्रेसिडेंट साहब, आपका पूरी आपकी मैनेजिंग कमेटी को एक तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं ये यकीन करता हूँ कि जो आपकी लीगल टीम है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उसमें आप हमारा बाजू बनेंगे, हमारे पिटिशनर बनेंगे, और हम सब एक साथ अगर इसमें निकले तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह और अज़ीज़ ज़रूर हमें कामयाबी नसीब होगी। बहुत शुक्रिया।